يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت. الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سے ہم 10 روزہ توبہ ورکشاپ کر رہے ہیں. اب تک کے لیکچرز میں ہم توبہ کی حقیقت و اہمیت، گناہ کبیرہ و صغیرہ کی ڈیفینیشن، ان کی تعداد کے حوالے سے ڈسکس کر چکے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے توبہ قبول ہونے کی شرائط. پہلی شرط، گناہ سے الگ ہو جائے. گناہ کرتے ہوئے کہنا کہ توبہ، یا اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دے، اور ساتھ ساتھ انسان گناہ بھی کر رہا ہے تو ایسی توبہ قبول نہیں، کیونکہ حالت گناہ میں نزول غضب ہو رہا ہے، اور توبہ نزول رحمت کا ذریعہ ہے، اور غضب کے ساتھ رحمت جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ رحمت اور غضب میں تضاد ہے اور اجتماعی ضدین محال ہیں. بعض لوگ بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے. شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وظیفوں سے رحمت کا ٹرک آ گیا، گناہوں سے غضب کا ٹرک آ گیا. اب دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں، ایک دوسرے کو راستہ نہیں دے رہے. لہٰذا سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. حالت نافرمانی میں زیادہ دیر تک رہنا اچھا نہیں، اللہ کے غضب میں رہنا اچھا نہیں، اور عقل کی خلافی ہے. جس سے آدمی کوئی چیز لینا چاہتا ہے، پہلے اس کو خوش کرتا ہے، پھر خوش کر کے اس کی عطا اور مہربانی بخشش لیتا ہے. پہلے اپنی بخشش کراتا ہے، پھر بخشش مانگتا ہے کہ اب بخشش لائے، کیونکہ ہم نے آپ سے بخشش مانگ لی، مغفرت مانگ لی، خطاؤں کی معافی مانگ لی. جس مالک سے امیدیں لگائے بیٹھے اس کو ناراض کرنا کہاں کی عقل مندی ہے، جبکہ مر کر اس کے پاس جانا ہے اور یہ بھی خبر نہیں کہ کب جانا ہے. اگر اچانک موت آ گئی تو کس حالت میں جاؤ گے، اور اگر موت نہ بھی آئے تو خود یہی کیا کم موت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور مولا کی ناراضگی میں جی رہے ہو. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں جینا کوئی جینا ہے؟ یہ زندگی نہیں، شرمندگی ہے. زندگی تو نام ہے بندگی کا. اب سوال یہ ہے کہ گناہ سے تو کوئی آدمی بھی مفر نہیں، یعنی خالی نہیں، ہر بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سب کے سب خطا کار ہو. کل بنی آدم خطا، ہر انسان خطا کار ہے سوائے انبیاء کے، وہ مستثنا ہے. لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کے ساتھ، اور محبت کرتے رہیں گے جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے. دوسری شرط، اور توبہ کے قبول ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ دل میں ندامت بھی ہو. یندم علیہا، کی گناہ پر ندامت کا ہونا علامت قبول ہے. ابلیس کو آج تک ندامت نہیں ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کشف بزرگ نے کہا کہ ابلیس نے جو کہا تھا انظرنی، کہ مجھے مہلت دیجیے قیامت تک اپنے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن اگر یہ ظالم انظرنی کے بجائے انظر الی کہہ دیتا کہ ایک نظر رحمت مجھ پر ڈال دیجیے تو یہ بخش دیا جاتا. تو ندامت علامت قبول ہے. توبہ کی دوسری شرط ہے کہ نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ کہ ہم نے اچھا کام نہیں کیا. تیسری شرط یہ ہے ان یعزم عزما جازما اللہ یعود الیہا ابدا، پکا ارادہ کرو کہ اب کبھی اللہ کو ناراض نہیں کرنا اور گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ارادہ کرو. لیکن شخص توبہ کا وسوسہ آئے تو وسوسہ مانے قبول نہیں، یعنی دل میں یہ خیال آئے کہ میری توبہ ٹوٹ جائے گی، پھر سے گناہ ہو جائے گا، تو اس سے کوئی حرج نہیں، لیکن توبہ کرتے وقت آپ کا پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ آئندہ آپ اس گناہ کو کبھی نہیں کریں گے. چوتھی شرط یہ ہے کہ کسی کا حق مارا ہو تو اس کا حق ادا کرو، کسی کا مال لیا ہو تو مال واپس کر دو. مال واپس کر کے کہو کہ ہم نے جو مال لیا جس سے آپ کو غم پہنچا اور اتنے دن تک ہم نے مال واپس نہیں کیا، ہم نے جو آپ کا مال رکھا آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ ہمیں معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لو کہ اتنے روز تک آپ کے بندے کو تکلیف میں رکھا، آپ کے بندے کی فلاں چیز پہ ہم نے
قبضہ رکھا، واپس نہیں کی، واپس کرنے میں سستی کاہلی کی اور آپ کے بندے کو تشویش میں رکھا، پریشانی میں رکھا، اس لیے آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ یہاں بندے کا بھی حق ہے، مولا کا بھی حق ہے، اس لیے بندے سے بھی معافی مانگ اور پھر مولا سے بھی معافی مانگو کہ میں نے آپ کے بندوں کو کیوں ستایا۔ جیسے اگر کسی کے بیٹے کو ستایا تو بیٹے سے معافی مانگنا کافی نہیں، ابا سے بھی معافی مانگو، کیونکہ بیٹے کو ستانے سے باپ کو جو غم پہنچا تو باپ سے معافی مانگنا بھی ضروری ہو گیا۔ ایسے ہی بندوں کو ستانے والوں کو چاہیے کہ خالی بندوں سے معافی مت مانگو، بندوں کے رب سے بھی معافی مانگو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بعض بندے اللہ تعالیٰ کو ایسے پیارے ہوتے ہیں کہ وہ معاف کر بھی دے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اور انتقام لیتا ہے۔ دیکھ لو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی دلا دیجیے، ہم کو شک ہے کہ قیامت کے دن کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، وہی الہی سے معافی دلوائی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آ کر کہا، اے یعقوب علیہ السلام، جبریل امین نے آ کر کہا کہ اے یعقوب علیہ السلام، آپ کی فریاد اللہ نے سن لی اور آپ کے ان بیٹوں کو جنہوں نے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، آج اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ مگر یہ دعا پڑھیے، پہلے جبریل علیہ السلام آگے کھڑے ہوئے، ان کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوئے، ان کے پیچھے یوسف، ان کے پیچھے سب بھائی، یہ ترتیب تھی۔ پھر یہ دعا پڑھی، یا رجاء المؤمنین لا تقطعوا رجاءنا، یا غیاث المستغیثین، یا معین المؤمنین اعنا، یا محب التوابین تب علینا۔ اے ایمان والوں کی امید، ہماری امیدوں کو منقطع نہ کیجیے۔ اے فریاد خواہوں کے فریاد رس، ہماری فریاد سن لیجیے۔ اے ایمان والوں کی مدد کرنے والے، ہماری مدد فرما دیجیے۔ اے توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والے، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا توبہ کے قبول ہونے کی شرائط، اس حوالے سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو آپ لوگ جو بھی توبہ کرنا چاہیں تو آپ کی توبہ کی یہ 3-4 شرائط کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ان شرائط کے ساتھ اگر آپ اللہ کے حضور رجوع کریں گے، توبہ کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز وہ رب آپ کو معاف کر دے گا اور آپ کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کی لیکچر کو کمپلیٹ کریں گے اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔